یعنی چائنا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اس طرح ریلیٹ کر جائیں گے کہ چائنیز خود ڈیسپریٹ ہو کے کہیں گے پاکستان سے کہیں گے کہ وی وانٹ اے اسٹریٹجک الائنس ود یو، جو چاہیے آپ بتائیں ہم آپ کو دیتے ہیں. بیکاز چائنا کے انٹرسٹ کہاں تھریٹن ہوں گے؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یو ایس گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو جو 21ویں صدی کے ہیں، اس میں بہت بڑا آبجیکٹو انسرکلمنٹ آف چائنا اور انسرکلمنٹ آف رشیا. تو چائنا ڈیسپریٹ ہے پاکستان سے دوستی رکھنے کے لیے، کیونکہ گوادر سے لے کے ان کو پوری اپنی سی لینڈ سیکیور کرنی ہے، اپنے سمندر کے راستے بھی سیکیور کرنے ہیں، تاکہ سینٹرل ایشیا چائنا سے جو ان کی تجارت ہوتی ہے وہ پاکستان میں گوادر کے تھرو یہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹوں میں زیادہ آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، یورپ تک. تو بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو آنے والا دور ہے اس کے اندر جو حکمران آئیں گے اور جو پولیٹیکل چینجز آئیں گے، the first military alliances ان کے نارتھ ایسٹ سے بنیں گے، چائنا سے. یعنی آلات حرب و لشکر درکار جنگ ماہر باشد سے مومن بے حد و بے کرانہ، اور اس کے نتیجے میں جنگی لشکر، فوجی ساز و سامان، ملٹری ہارڈ ویئر اینڈ اکوپمنٹ، ملٹری ٹیکنالوجی بے حد مسلمانوں کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور بے حساب اتنے فلو کرے گی، انفلو کرے گا ویپن سسٹم، دا ٹیکنالوجی آف سائنس، JF-17 تھنڈر اور نیوکلیر میسائل ٹیکنالوجی، اتنا کچھ پہنچنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں کے مسلمان اوور نائٹ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا پھر ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گی. بے حد بے حساب کی انہوں نے بات کی ہے، انلمیٹڈ. یعنی آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنے اکوپمنٹ، کیا ٹیکنالوجیز ہوں گی، کتنے آپ ان کے ساتھ ملٹری الائنسز ہوں گے. چائنا تو ویسے ٹیکنالوجی میں obviously so. اور اگر چائنا کا اسٹریٹجک اسٹیک پاکستان کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، وہ ایسی لیڈرشپ آتی ہے جو ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، تو پھر نارتھ ایسٹ سے ویپن سسٹمز اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ سپلائیز تو ان کے پاس تو تیار رکھے ہوئے ہیں، لے کر آنے والی بات ہے. وہ ابھی چونکہ یہاں پر یہ حکومت چائنا کے ساتھ ابھی امریکنز کے ساتھ اتنے انوالوڈ ہیں کہ چائنا سے انگیج ہو نہیں رہے. دا مومنٹ یو انگیج ود چائنا، Chinese will open all their doors for you. تو یہ ایک ایکچولی حیرت انگیز ملٹری اسٹریٹجی جو کہ آج کے دور میں اٹ میکس سینس، بلکہ اس لیڈرشپ کی جو آگے آنے والی اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوں گی. اور یہ اسٹریٹجیز دیکھیے ہماری تمام جیو پولیٹیکل انالیسس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دس از دا فائنسٹ پاسبل اسٹریٹجی جو ہمیں آنے والے دور میں ڈپلوائے کرنی چاہیے. وی شوڈ گیٹ انٹو اے کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ود آور نارتھ ایسٹ چائنیز نیبر، اور ان کے پاس جو ٹیکنالوجی تیار ہے ہم ان کے ساتھ ملٹری الائنسز کر کے کامن کلیکٹو ڈیفنس ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، جو انڈیا کر سکتا ہے روس کے ساتھ اور انڈیا کر سکتا ہے نیٹو امریکہ کے ساتھ. تو ہم چائنا کے ساتھ ایک کلیکٹو ڈیفنس ارینجمنٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ تصور کیا جائے گا. تو اسی اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے 70s، اب یہ حکومت چونکہ ڈائنامک حکومت ہوگی، یہ پوری دنیا میں اپنی فورن پالیسی کو ری آرگنائز کرے گی. پہلا کام تو دا ہول ریجن ول بی، دیکھیے ملٹری فوجوں کو جنگ اس وقت لڑنی پڑتی ہے کہ جب آپ کی ڈپلومیسی اور فورن پالیسیز فیل ہونا شروع ہو جائے. 99% کام تو اب صرف فورن پالیسی اور ملٹری الائنسز سے ہی کر لیتے ہیں. دشمن کو تھریٹ کرنا ہے، اپنی ایک اگریسو فورن پالیسی ڈیولپ کرنی ہے، آپ نے ایک کوئرسو ڈپلومیسی اپلائی کرنی ہے، آپ نے اگریسو فورن پالیسی بنانی ہے. یہ سارے کام آپ کی ڈپلومیسی سے کیے جا سکتے ہیں. دنیا کا ایک رول ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. آپ جو نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ کو وہ دیا جاتا، آپ کا حق نہیں دیا جاتا. میدان جنگ میں ہاری ہوئی جنگیں جو ہیں ڈپلومیسی کی ٹیبل پہ لوگ جیت جاتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اتنی اسٹرانگ ڈپلومیسی بنائے گی. اور یہ اگین دس از سو کامن سینس. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہی اپنے خطے میں عثمان و عرب فارس ہم مومنان اوسط از جذب آنت آئین والے خانہ، ٹرکس، عربس، ایرانی اور سینٹرل ایشیا کے مسلمان اس خطے کی مدد کرنے کے لیے والہانہ آنا شروع کر دیں گے. دیکھیے ایک طرف تو ہم نے ایک چائنیز کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ کی بات کی، اس کے بعد مسلم بلاک کی بات ہو رہی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی بات ہو رہی ہے. ایک کلیکٹو سیکورٹی ارینجمنٹ ود ان دا مسلم بلاک، اسٹارٹنگ اپ فرام پاکستان، اسٹارٹنگ اپ فرام سینٹرل ایشیا، افغانستان بھی سینٹرل ایشیا میں شامل ہوتا ہے، اسٹارٹنگ اپ فرام ٹرکس، اسٹارٹنگ اپ فرام ایرانینز. اب یہ ایک حیرت انگیز کانسیپٹ. ایران، پاکستان، افغانستان میں تو بغاوت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. یہ آلریڈی تھریٹن ملک ہیں. افغانستان آکوپائیڈ ہے، ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ایران کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. ٹرکس آلریڈی ہمارے ساتھ تیار ہیں، ہم لیڈ کر رہے ہیں. 70s میں ہم نے RCD بنائی تھی، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، وہ پاکستان ایران ٹرکی کے تھا جو بعد میں ایکو کے نام سے چلا گیا تھا. بہت عرصے سے 70s ہی کے دور میں بھٹو اور شاہ آف ایران کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان کو توڑ کر اپنی طرف لے آئیں جب سردار داؤد کی حکومت تھی، اور جس کو توڑنے لگے تھے تقریباً ہماری طرف آ گیا تھا کہ جب سوویٹس نے کو کر کے اس کو قتل کروا دیا اور اس کی جگہ پہ کمیونسٹ ریولوشن آئی. خلق اور پرچم پارٹی کی پھر وہ مسلسل حکومتیں تبدیل ہوتی رہی، بالآخر سوویٹس خود بتاتے 79 میں داخل ہوئے. تو یہ گریٹ گیم اس پورے خطے میں کھیلا جا رہا ہے. بھٹو نے 1974 میں اسلامک کانفرنس کال کی تھی جس میں تمام مسلمان ممالک جو اس وقت آزاد تھے، سینٹرل ایشیا اس وقت آزاد نہیں تھا،
یہ تمام مسلمان ممالک آئے تھے شاہ فیصل کے ساتھ مل کر، اس وقت ایک کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ بنانے کی، مسلمانوں کلیکٹیو اکنامک بلاک بنانے کی بات کی گئی تھی. تو یہ کانسیپٹ تو مسلمانوں میں 70 سے بلڈ ہوئے ہیں. جنرل ضیاء کے دور میں اس کو عروج پہ پہنچایا گیا تھا. یعنی پوری مسلم دنیا کے ایشوز پاکستان ہینڈل کرتا تھا. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز میں مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان کو بھیجا گیا، اور UN میں پہلی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی جنرل ضیاء کے دور میں. چاہے وہ ایران عراق جنگ ہو، چاہے مصر کو انہوں نے عرب لیگ سے نکال دیا ہو، چاہے دوسرے پوری دنیا کی بات کرنی ہو، پاکستان جایا کرتا تھا. اور یہ وہ رول ہے کہ جو پاکستان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ ماضی میں کر چکے ہو تم لوگ. It's just that we're having a bad patch. It is just exactly we are just having a bad patch. یہ ہمارے نصیب میں اللہ نے نیوکلیئر پاور بھی ہمیں بنایا ہے. مسلم دنیا کی قیادت بھی ہماری ہے. پوری مسلم دنیا ہمیں دیکھتی ہے عزت اور غیرت کی نگاہ سے. ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، ورنہ یہ عزت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا. We're always known as اسلام کا قلعہ. ہماری یہ عزت کا تاج اللہ نے دے دیا ہے ہمیں. یہ حکمران نہیں کریں گے، ان سے اگلے کریں گے. میں حکمرانوں کو بد نصیب کہتا ہوں کہ جن کے پاکستان بد نصیب نہیں ہے، یہ بد نصیب ہے. اس لیے کہ اگر ان میں یہ صلاحیت ہوتی کہ اس ساری بات کو بڑے کھیل کو دیکھ سکتے کہ امت مسلمہ کی قیادت جس کو مل رہی ہو وہ پاکستان لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں بدبخت. یعنی ان کی سوچ اور فکر صرف یہاں تک جاتی ہے کہ اس ملک میں ہمیں چند دن ملے، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. یہ وہ عزت راس ہی نہیں آتی ان لوگوں کو، کیونکہ وہ نگاہ ہی نہیں ہے. وجود اللہ نے مہر لگا دی، وجود حرام پہ پلے ہوئے ہیں نا، وہ برکت ان کی نہیں ہے. اسی لیے وہ جب حالات بالکل تاریکی میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے وہ فضل، جب متا نصر اللہ کی بات لوگ ڈیسپریٹ ہو کے کہیں گے یا اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ برکت کرے گا. اور انہوں نے آنے کے بعد امیڈیٹلی وی کامن سینس آلسو سیز کہ جو مسلمان لیڈرشپ آئے گی اس میں آنے کے بعد یہی کرنا ہے. پہلے کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ کرنا ہے، پھر مسلم دنیا کو ری آرگنائز کرنا ہے، اس کی قیادت سنبھالنی ہے. ایک طرف آپ SCO کیمپ میں ہوں، ایک طرف آپ اسلامک بلاک کو لیڈ، OIC کو اسلامک بلاک کو لیڈ کر رہے ہوں. یہ وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. Then you will become the biggest regional super power in the greater Middle East and Central Asia. Now اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملات شروع ہو جائیں گے تو یہ نہیں ظاہر ہے پھر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، سندھی بلوچی پٹھان کے نام پہ نہیں بنا. تو پوری دنیا سے مسلمان جو ہے پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. انجینئرز، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، پوری دنیا کے جو ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ ہیں. دیکھیے امریکہ امیگریشن پہ چل رہا ہے، کینیڈا امیگریشن پہ چل رہا ہے. جو پوری دنیا سے بہترین لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنے ملک میں رکھتے ہیں تاکہ مزید ان سے ترقی ان لوگوں کی وجہ سے ہو. جب پاکستان وہ بیس بنے گا تو پوری دنیا سے لوگ پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ عرب اور یعنی جنگلوں اور پہاڑوں سے بھی عرب آئیں گے اور چاروں طرف سے لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اور اس طرح لگے گا جیسے ایک سیلاب آ رہا ہے آگ کا، یعنی بالکل ایک طوفان پہنچ رہا ہے پاکستان کی طرف. حالات ضرور آزمائش والے ہوں گے پوری دنیا میں، لیکن پاکستان کو چاروں طرف سے مدد پہنچنا شروع ہوگی اور اس خطے میں لوگ جمع ہو کر اپنی تقدیر دوبارہ تلاش کریں گے. یہاں پر ہم ابھی روکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز آج آپ نے براس ٹیکس کی یہ ایپیسوڈ دیکھی. زید صاحب نے دو بہت خوبصورت باتیں کی. پہلی کہ خطے میں ایک میسو چینج آئے گا، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم نا امید نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت جلد ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. اور ان دونوں باتوں نے مجھے زید صاحب کو ایک جملہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں اس کو دہرانے پہ مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کے سنہری مستقبل کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.